اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ خداوند متعال کے ممنون احسان ہیں جس نے اس مقدس مہینے میں بہار قرآن میں ہمیں یہ سعادت عنایت فرمائی کہ ان ایام میں رسول اللہ کی اور ائمہ اہل بیت کی احادیث کی روشنی میں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ ہماری گفتگو اس حقیقت کی جانب گامزن ہے کہ رسول اللہ نے اس مہینے کو برکت کا مہینہ قرار دیا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کو بابرکت بنانا چاہیے، اور ہم میں سے ہر شخص کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کو بابرکت کرے، بابرکت بنائے۔ بابرکت بنانے کا سادہ سا مطلب ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ بابرکت اسے کہتے ہیں کہ چیز کو جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو زندگی کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے، خداوند متعال نے یہ زندگی جس چیز کے لیے، جس عمل کے لیے، جس حقیقت اور حقائق کے لیے ہمیں عطا کی ہے، ہم اپنی زندگی کو اسی کے مطابق بسر کرنا شروع کر دیں، تو تب ہماری زندگی بابرکت ہو جائے گی۔ لیکن یہ زندگی بابرکت ہونے میں مشکلات پیش آتی ہیں، مسائل پیش آتے ہیں، اور زندگی اپنی اصل ڈگر پر نہیں چلتی، اپنے اصل ہدف، اپنے اصل مقصد کی جانب رواں دواں نہیں رہتی۔ تو ہم ایسا کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی ان مقاصد کی طرف، ان اہداف کی طرف چلے جن کی جانب اسلامی تعلیمات اشارہ کرتی ہیں، جن کی جانب رمضان المبارک سے ہمیں درس ملتا ہے۔ کچھ چیزوں کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کریں گے کہ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ کچھ افراد زندگی کے اندر مشورت اور کچھ افراد سے مشورہ کرنے کے حوالے سے جو معصومین نے ارشاد فرمایا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور حقائق کی جانب اشارہ کریں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ کن لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، تو مولا فرماتے ہیں خیر ما شاورتا ذو النہی والعلم واولی التجارب والحزم، 4 لوگوں سے مشورہ کرو۔ سب سے پہلے وہ افراد جو صاحبان عقل ہیں، ان کی جانب ہم مختصر سا اشارہ کر چکے ہیں۔ جو صاحبان علم ہیں ان کے بارے میں بھی مختصر سی گفتگو ہو چکی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ انہی افراد سے مشورہ کرنا چاہیے۔ لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام 2 خصوصیات اور خاص طور پر بیان کرتے ہیں، اور آج کوشش ہوگی کہ کم از کم ایک خصوصیت کو مکمل طور پر ہم بیان کر سکیں۔ مولا کہتے ہیں کہ اگر اپنی زندگی کو بابرکت بنانا ہے، اگر اپنی زندگی کو ان مقاصد کی طرف، ان اہداف کی طرف لے کر چلنا ہے کہ جس کے لیے زندگی آپ کو عطا کی گئی ہے، یا وہ اہداف جو خود آپ نے اپنی زندگی کے لیے بیان کر دیے ہیں، تعریف کر دیے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد، میری حیات کا مقصد یہ چیز حاصل کرنا ہے۔ جب بھی کوئی شخص اپنی زندگی کے لیے یہ بات طے کر لے کہ میری زندگی کا ہدف، میری زندگی کا مقصد یہ چیز حاصل کرنا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ مولا کہتے ہیں کہ اسے مشورہ کرنا چاہیے۔ کن لوگوں سے؟ اہل عقل سے، اہل علم سے، اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے اہل تجربہ۔ تجربات وہ حقیقت یا وہ عمل ہے جو ہمیں ہماری زندگی کے اصلی مقصد کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تجربات ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے
گزار سکتے ہیں اور زندگی کو اس مقصد کے لیے گزاریں گے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے. یہ تجربات ہمیں اس کی طرف لے کر جاتے ہیں. ورنہ اگر تجربات کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو ہماری زندگی ہوا پر اڑنے والے ان پتوں کی طرح سے ہو جائے گی جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرف جانا ہے. جس طرف ہوا لے جائے گی اس طرف زندگی چلی جائے گی. بہت سے لوگوں کی زندگی آپ نے دیکھی ہوگی اسی انداز کی ہے. آج ایک مسئلہ چل رہا ہے تو زندگی کو اسی مسئلے کے تحت گزارنا شروع کر دیا. بہت سے لوگوں کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی. آپ اپنے ارد گرد افراد کو دیکھ سکتے ہیں. زندگی کے اندر ان کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اس وقت کے تازہ ترین مسائل ہوتے ہیں. آج آپ کا میڈیا، آج آپ کے وہ بیٹھکیں جہاں بیٹھ کر گفتگو کی جاتی ہے، مختلف مقامات ہیں جہاں لوگ بیٹھ کر شام کو گفتگو کرتے ہیں. گفتگو میں بنیادی عنصر وہ حالات، وہ مسائل ہوتے ہیں جو آپ کا میڈیا آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے. بس آپ کی زندگی ان ہواؤں پر چل رہی ہے جو میڈیا نے چلائی ہیں، ان ہواؤں پر چل رہی ہے جو آپ کے ارد گرد حالات پیدا کر دیے گئے ہیں یا پیدا ہو چکے ہیں. آپ کی زندگی ہدف مند نہیں ہے. تجربات آپ کو، آپ کی زندگی کو معنی دیتے ہیں، ہدف دیتے ہیں، مقصد دیتے ہیں. لیکن کیسے؟ یہ تجربات میں کہاں سے یہ خصوصیت آئی؟ تو تجربات کو سمجھیے. تجربہ کہتے کسے؟ کیا چیز ہے تجربہ؟ تجربہ در حقیقت زندگی گزارنے کا وہ ڈھب، وہ طریقہ ہے جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں. بار بار جس عمل کو انجام دیتے ہیں، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو بار بار کام انجام دیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تجربہ. یہ تجربہ بچپن سے ہم شعور کی وادی میں قدم رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن جب اس زمین پر چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے چھوٹے سے بچے کو دیکھا ہوگا کہ وہ بچہ جیسے ہی چلنے لگتا ہے تو ابتدائی طور پر 2 قدم 3 قدم چل کر گر جاتا ہے، لیکن بار بار کی مشق کے ذریعے سے اس کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اپنے سسٹم کو کہ اگر میں چلتے ہوئے پیر کو اس انداز میں رکھوں، اپنے وزن کو آگے کروں پیچھے کروں تو میں چل پاتا ہوں، نہیں تو میں گر جاتا ہوں. یہ تجربات کا عمل ہم اپنے بچپن سے شروع کر دیتے ہیں. بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، آپ ایک ہی لفظ کو بار بار سکھاتے ہیں. یہ تجربات کروا رہے ہوتے ہیں بچوں کو ایک ہی لفظ پر. اپنی جگہ یہ مشق بھی ہے، تجربہ بھی ہے. یہاں سے انسان آگے بڑھتا ہے. اب آپ زندگی کے ان مراحل میں چلے جائیں، اسکول میں چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، تعلیمی مراحل، آفیسز یا تجارت یا جو کام بھی آپ کر رہے ہیں، اس کے اندر تجربات آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. تجربات 2 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ تجربات شخصی تجربات ہوتے ہیں، انفرادی تجربات ہوتے ہیں، یعنی ایسے تجربات جو میں انجام دیتا ہوں. آپ میں سے ہر فرد اپنے ذاتی طور پر جو تجربات کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے انفرادی تجربات. کچھ تجربات ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے انجام دیتے ہیں، اجتماعی طور پر پوری قوم کا تجربہ ہوتا ہے، پورے ملت کا کسی مسئلے کے بارے میں تجربہ ہوتا ہے. تو یہ تجربہ اجتماعی تجربہ ہے. اپنے ذاتی تجربات سے بھی درس لینا ہے اور اجتماعی تجربات سے بھی درس لینا ہے. کامیابی اس وقت ملتی ہے، زندگی اپنے اصلی اہداف اور اپنے اصلی مقاصد کی جانب اس وقت بڑھتی ہے جب ہم تجربات سے، اپنے تجربات سے اور دوسروں کے تجربات سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں. ہم اپنے ذاتی تجربات کے حوالے سے ایک بہت بڑی مشکل کا شکار ہوتے ہیں. اپنے ذاتی تجربات جو ہوتے ہیں نا، اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اگر کسی فیلڈ میں کسی وجہ سے کامیابی حاصل ہو جائے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ اسی روش، اسی طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھنا شروع کر دیں. اگر ہمیں کسی جگہ پر کسی وجہ سے ناکامی ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اب دوبارہ اس وجہ سے ناکامی نہ ہو. یہ ہے ہمارا طریقہ کار. اور اس میں بعض اوقات عاقلانہ کام بھی شامل ہوتے ہیں، بعض اوقات جاہلانہ کام بھی شامل ہوتے ہیں. مثلا بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا
کسی کام کے سلسلے میں نکلے اپنے، سامنے سے بلی گزر گئی. اب ان کے ذہن میں ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں تھا، یا خدا نخواستہ یہ جو فعال بد لی جاتی ہے یہ انہی تجربات کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ صاحب ایک دن گئے اور سامنے سے بلی گزر گئی، کام نہیں ہوا، یہ ایک تجربہ. دوسرے دن گئے، پھر وہی بلی، کالی بلی یا کسی بھی قسم کی بلی ان کے سامنے سے گزر گئی. تو انہوں نے دیکھا کہ 2 مرتبہ میں جب بھی اس کام کے لیے گیا ہوں سامنے سے بلی گزر جاتی ہے اور کام نہیں ہوتا. تیسرے دن اگر وہ اس کام کے لیے جائیں اور دیکھیں گے نا کہ سامنے سے بلی گزر رہی ہے تو فوراً کوشش کریں گے کہ بلی کے سامنے سے گزر جائیں، بلی کو اپنے سامنے سے نہ گزرنے دیں. یہ کیا ہے؟ یہ ان کا معمولی سا تجربہ ہے اور اس کو یہ حقیقی تجربہ سمجھ بیٹھے ہیں. اپنی ناکامی کا سارا دوش، سارے کا سارا قصور اس بلی کے سر پر رکھ دیا. یہ تجربہ ہے. ان تجربات کی بنیاد پر انسان غلط چیزوں کو عامل سمجھ لیتا ہے، غلط چیزوں کو سبب سمجھ لیتا ہے اپنی کامیابی اور ناکامی کا. نتیجہ کیا ہے؟ زندگی اپنی بابرکت لائن سے ہٹ جاتی ہے. یہ ہے انسان کی خصوصیت. انسان کو اس سے بچنا ہے. یا اگر کامیاب ہونے لگیں، ہم نے بعض افراد ایسے دیکھے ہیں کہ وہ اگر کسی جگہ جائیں تو ایک خاص رومال اپنے پاس ساتھ رکھ کر جاتے ہیں کہ جناب جب بھی میں یہ رومال رکھ کر گیا ہوں تو اس کے نتیجے میں میرا کام ہو جاتا ہے. یا فلاں تسبیح اپنے پاس رکھتے ہیں کہ اس تسبیح کی وجہ سے میرا کام ہو جاتا ہے. یہ تجربات میں انسان اپنے تجربات کو بھلا دیتا ہے، حقیقی تجربات کو، اور اس قسم کے فعال، اس قسم کے توہمات اور اس قسم کی چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے، بچا کے رکھ لیتا ہے اپنے پاس اور ہمیشہ ان کا سہارا لیتا ہے. جبکہ اپنے حقیقی تجربات، جو کامیابیاں ملی، جو ناکامی ہوئی، ان کے جو حقیقی اسباب ہوتے ہیں ان کو بھلا دیتا ہے. یہ ہے انسان کا المیہ. پس اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت ہو تو اپنے تجربات کی بنیاد پر بھی زندگی کو گزاریں، اور اس کے بعد مولا نے جو فرمایا ہے کہ مشورت کرنی ہے تو کن لوگوں سے کرنی ہے؟ اہل تجربہ سے. پس اہل تجربہ جو ہمارے سامنے افراد موجود ہیں، تجربہ کار افراد موجود ہیں، ان کے پاس بھی 2 قسم کے تجربات ہیں. ایک ان کے اپنے ذاتی تجربات، اور ایک وہ تجربات جو انہوں نے پوری قوم، کسی ملت، کسی خاندان، کسی گروہ کی بنیاد پر اکٹھے کر لیے. 2 قسم کے تجربات. ان دونوں تجربات سے ہم نے زندگی کو بابرکت بنانے کے لیے فائدہ اٹھانا ہے. لوگوں کے جب تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ مولا کا فرمان ہے اور بہت خوبصورت فرمان ہے، اور مولا کی اپنی آخری وصیت کے اندر بھی اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے. انفرادی تجربات کی طرف بھی اور اجتماعی تجربات کی طرف بھی، کہ عقل کیا ہے؟ عقل تجربات کو محفوظ کرتی ہے. کون سے تجربات کو؟ انفرادی تجربات کو، اجتماعی تجربات کو. ہم جب کسی سے مشورہ لیتے ہیں، وہ مولا کا جو فرمان ہے اس حوالے سے دوسرا، اس میں مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ میں نے سابقہ امتوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، گویا کہ میں نے ان کی زندگی کو اس طرح سے پڑھا ہے، ان کی زندگی کا اس طرح سے مطالعہ کیا ہے، ان کے تجربات کو اس طرح سے دیکھا ہے کہ گویا میں ان کے ساتھ رہا ہوں. یہ پہلو بہت خوبصورت ہے تجربے کے حوالے سے، کہ آپ جب کسی فرد کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں اور وہ اپنا تجربہ آپ کے ساتھ بیان کرتا ہے تو گویا کہ آپ وہ فرد بن جاتے ہیں جس نے 2 زندگیاں گزاری ہیں. ایک وہ زندگی جو آپ اپنی گزار رہے ہیں، اور اگر آپ نے سامنے والے فرد کے تجربے کی طرف دقت سے، غور سے جائزہ لیا ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے، اس کو پرکھا ہے، تو گویا کہ آپ نے ایک اور زندگی گزاری ہے. وہ زندگی وہ ہے جو دوسرے فرد نے گزاری ہے ایک خاص شرائط میں. آپ نے اس کے تجربے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا. آپ گویا کہ 2 زندگیوں والے فرد بن گئے ہیں. اب تصور کیجئے کہ وہ تجربات جو کسی قوم نے انجام دیے ہوں،
جو کسی گروہ نے انجام دیے ہوں، جو کسی ملت نے انجام دیے ہوں، آپ ان تجربات کو بھی محفوظ کر لیں، آپ اپنی زندگی میں ان تجربات سے بھی فائدہ اٹھائیں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ نے گویا کہ ایک زندگی نہیں گزاری بلکہ ایک ملت کی زندگی گزاری ہے، ایک قوم کی زندگی گزاری ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ زندگی بابرکت ہماری اس وقت بنے گی جب دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ تجربے کی اہمیت اور تجربے کا فائدہ ہے، ورنہ اگر خود انسان کو دیکھا جائے تو انسان تو قرآن مجید کی آیت کے مطابق واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہماری حیثیت، ہماری کیفیت اس دنیا میں آنے پر تو یہ تھی کہ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ جب پیدا ہوئے ہیں تو اس کے بعد علم کس کے ذریعے سے آتا ہے؟ تجربے کے ذریعے سے آتا ہے۔ یہ علم جو آیا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تجربے کے ذریعے سے آیا ہے۔ یہ علم ہم اپنے تجربات کے ذریعے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، دوسروں کے تجربات سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اور اس کی طرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العقل غریزۃ تزید بالعلم والتجارب، عقل غریزہ ہے، عقل فطری طور پر عطا ہوئی ہے، یہ علم اور تجربے کی بنیاد پر بڑھتی ہے۔ جس کی عقل زیادہ ہوگی اس کی زندگی بہتر ہوگی، جس کی عقل زیادہ ہوگی وہ زیادہ بہتر طریقے سے بابرکت زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ جو ہم تجربات انجام دیتے ہیں، سوال یہ ہے کہ زندگی کو بابرکت بنانے کے لیے جو تجربات کیے جاتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ زندگی بابرکت بنے گی لیکن تجربہ ہمیں کیا عطا کرتا ہے؟ جب ہم کوئی تجربہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور بہت اہم۔ مولا نے فرمایا ہے نا کہ علم حاصل ہوتا ہے، اس کو ہم اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو تجربہ ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ جب ہم کسی کام کو انجام دیتے ہیں یا کسی کے تجربے میں شریک ہو جاتے ہیں تو در حقیقت ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ تجربے کی سب سے پہلی سیڑھی آگاہی ہے۔ کس چیز سے آگاہی؟ ان امور سے آگاہی جن سے اب تک ہم ناآشنا تھے۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو جب تک آپ قدم نہ اٹھائیں اس وقت تک آپ کو اس کام کے نہ فائدوں کا علم ہوتا ہے نہ نقصانات کا علم ہوتا ہے۔ اور جب بھی انسان کو کسی چیز کے بارے میں علم آ جائے، تجربہ کیا، اس کے فائدے بھی سامنے آ گئے، اس کے نقصانات بھی سامنے آ گئے۔ جب فائدے اور نقصانات کسی بھی چیز کے سامنے آ گئے تجربے کی بنیاد پر، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان وہ نقصانات جو ایک مرتبہ اٹھا لیے ہیں دوبارہ نہیں اٹھاتا۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ ایک انسان، عقل مند انسان، کبھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک مرتبہ تجربہ کر چکا ہے، ایک کام کو انجام دیا، اس کام کے نتیجے میں فائدے بھی سامنے آ گئے، نقصانات بھی سامنے آ گئے، آگہی آ گئی، علم آ گیا۔ اب آگہی اور علم اس تجربے کی وجہ سے آنے کے بعد انسان دوبارہ وہ کام نہیں کرے گا، اس سوراخ سے دوبارہ ڈسا نہیں جائے گا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ایک مرتبہ ڈسا جانا یہ اپنی جگہ بڑے حوصلے کا کام ہے، ایک مرتبہ نقصان اٹھا لینا، لیکن اس سے بھی زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو کسی اور کے تجربے کی بنیاد پر کسی چیز کے فائدے اور نقصانات سے آشنا ہو جائے اور پہلی ہی مرتبہ ان نقصانات سے بچ جائے۔ تو پس تجربہ ہمیں پہلے مرحلے میں آگہی دیتا ہے، آگاہی حاصل ہوتی ہے تجربے کی بنیاد پر۔ دوسری چیز جو تجربے کی بنیاد پر ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے بہتری کی کوشش۔ بہتری کی کوشش کیسے ممکن ہے؟ انسان تجربہ کرتا ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فائدوں کا علم بھی ہوا، نقصان کا علم بھی ہوا۔ تجربے کی بنیاد پر انسان کو ایک تیسرا فائدہ، بہتری کی کوشش۔ اگر انسان مجبور ہو وہی کام کرنے پر تو اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ جناب اس کام کو انجام دینے کے لیے
میرے اندر ان صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے. میں اگر اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اگر اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دینا چاہتا ہوں، اپنی اس زندگی کے ہدف میں بہتری لانا چاہتا ہوں، تو میرے اندر ان صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے. پس وہ دوبارہ اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنے اندر استعداد کو بڑھاتا ہے، اپنے اندر اس صلاحیت کو بڑھاتا ہے. اور جب اب اس کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی ان کمزوریوں کو دور کر لیتا ہے، تو دوبارہ اس کام کو انجام دیتا ہے. تو پس تجربہ ہمیں کس چیز کی طرف لے کر جاتا ہے؟ بہتری کی طرف. اور بہتری کے ساتھ ساتھ ہمیں علم و آگاہی دیتا ہے. تیسری چیز جو تجربات کی بنیاد پر ہمیں حاصل ہوتی ہے، وہ ہے شکست کو کامیابی کا زینہ سمجھنا. شکست کو کامیابی کا زینہ سمجھنا. ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں جس معاشرے میں پروان چڑھایا جا رہا ہے، اس معاشرے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر شکست کھانے والے افراد کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، یہ بہت برا پہلو ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اسکول کے اندر کوئی بچہ خدا نہ خواستہ فیل ہو جائے، نہ اسکول کے اندر اسے اچھا سمجھا جاتا ہے، نہ خاندان میں، نہ گھر میں اسے برا بھلا کہا جاتا ہے. لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس نے شکست کھائی ہے جو اس کی کامیابی کا زینہ بن سکتی ہے. ہمارا معاشرہ صرف اور صرف کامیابیوں کو اچھا سمجھنے والا معاشرہ ہے. ہم اگر کوئی شخص شکست کھا جائے، اگر کوئی شخص ناکام ہو جائے کسی کام کے سلسلے میں، تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اس کو ملامت کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں. حالانکہ حق یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے، حق یہ ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ دیکھو تم نے شکست کھائی ہے، یہ شکست تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے، اس لیے کہ تمہیں سب سے زیادہ بہتر انداز میں پتا ہے کہ کامیابی کی وجہ کیا ہے. ہم لوگ جو باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، مثلا اگر ایک ریس لگوائی جائے، بچوں میں دوڑ لگوائی جائے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ شکست کی سبب مثلا اس کے شوز تھے، شکست کی سبب مثلا اس نے کھانا صحیح نہیں کھایا ہوا تھا، زیادہ کھایا ہوا تھا، اور مختلف چیزیں. لیکن وہ بچہ جس نے دوڑ میں شرکت کی ہے، جس نے ریس میں حصہ لیا ہے، وہ شاید کچھ اور عوامل کو سوچ رہا ہو. اسی طرح زندگی کے اور مراحل بھی ہیں. کاروبار میں ناکامی ہے، جاب میں ناکامی ہے، کسی ہدف کو حاصل کرنے میں ناکامی ہے. تو یہ جو ناکامی ہے، اس کو وہ فرد جس نے تجربہ کیا ہوتا ہے، وہ زیادہ بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری ناکامی کی وجہ یہ عوامل نہیں ہیں، بلکہ ممکن ہے میری ناکامی کی وجہ میری اپنی سستی ہو، میری اپنی کاہلی ہو، میری اپنی عدم توجہ ہو، یا کچھ اور مسائل ہوں. یہ جو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کی اگر حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی اگر ہمت بڑھائی جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تجربہ انسان کو یہ حوصلہ دیتا ہے، یہ یقین دلاتا ہے کہ تم ناکام نہیں ہوئے ہو، تم کامیاب ہو سکتے ہو. یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلا زینہ ہے جو تمہیں کامیابی کی طرف لے کر جا سکتا ہے. پس تجربات کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. تجربات ہیں جو انسان کو اگلی سیڑھی کی طرف لے کر جاتے ہیں. تجربات انسان کو ایک اور بہت ہی خوبصورت زندگی کے پہلو سے آشنا کرتے ہیں، اور وہ ہے حقیقت کا سامنا کرنا. تجربات انسان کو حقیقت کے سامنے لے کر آتے ہیں. ہم میں سے کتنے ہی افراد ایسے ہیں جو خوابوں کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جو خیالوں کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ جب بھی ان سے بات کریں گے، ہیں کوئی تعداد کم نہیں ہے، خواب اور خیال میں رہ رہے ہیں. ان سے کسی بھی حوالے سے بات کی جائے،
وہ اپنے خوابوں کو، اپنے خیالوں کو حاصل کرنے کے حوالے سے کہیں گے. ان سے اگر مشورہ مانگا جائے تو وہ مشورہ بھی ایسا دیں گے کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ مشورہ حقائق پر مبنی ہے یا سبز باغ ہے جو مجھے دکھایا جا رہا ہے. تجربہ انسان کو حقیقتوں کے سامنے آنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہ تجربے کا بہت خوبصورت پہلو ہے. ہم چاہے اپنے تجربات کی بنیاد پر حقائق کے سامنے آئیں یا دوسروں سے مشورہ کر کے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسروں سے مشورہ کر کے اگر حقائق کو سمجھیں گے، بظاہر ان کا یقین کرنا مشکل ہوگا لیکن آسان ہوگا. لیکن وہ حقائق جو ہم خود تجربہ کر کے سامنا کریں گے وہ بڑے تلخ ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ زمانے نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا، وقت نے ہمیں بہت بڑا درس دیا. بہت شدت سے، بہت اہمیت کے ساتھ اس چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو یہ تجربہ ہے، تجربات ہیں زندگی کے جو انسان کو حقائق کے سامنے لے آتے ہیں، اور اس کے بعد تجربات ہمیں اس سے بھی بڑی منزل کی طرف لے کر جاتے ہیں. اگر انسان حقائق کا سامنا کر لے، یہ زندگی کے بڑے خوبصورت پہلو ہیں. اگر انسان حقائق کا سامنا کر لے تو اس کے بعد زندگی اپنے بابرکت روش پر، بابرکت راستے پر آ جاتی ہے. وہ انسان جو حقائق کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا کر لیتا ہے نا، پھر وہ اپنی زندگی کو اپنی اصلی ضرورتوں اور اصلی حقیقتوں کی بنیاد پر گزارنے کا فیصلہ کر لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک انسان نے حقیقتوں کا سامنا نہیں کیا ہوتا، اس وقت تک انسان خیالوں کی دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے. کتنے ہی نوجوان ہیں، یہ بڑا تکلیف دہ پہلو ہے، جب تک تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں آرزویں ہوتی ہیں، تجربات نہیں ہوتے زندگی کے، تلخ تجربات سے نہیں گزرے ہوتے. آرزو ہوتی ہے کسی بڑی پوسٹ پر جانے کی. زندگی کے اندر کوئی ایسا حادثہ رونما ہوتا ہے، تجربات اور زندگی کے تلخ حقائق سامنے آنا شروع ہوتے ہیں. وہ نوجوان جو کسی دور میں ڈاکٹر بننے کی تگ و دو کر رہا ہوتا ہے، وہ نوجوان جو کسی اچھی فیلڈ میں انجینئر بننے کے لیے تگ و دو کر رہا ہوتا ہے، کچھ ہی عرصے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ ایک معمولی ملازمت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو تلخ تجربہ اس کے سامنے آتا ہے، یہ جو حقیقت سامنے آتی ہے، اس کے بعد وہ زندگی کو ان اہداف کے لیے گزارنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے اصلی اہداف ہوتے ہیں، حقائق کی طرف پلٹ آتا ہے. تو ہمیں بھی تجربات، چاہے وہ اپنے ہوں، چاہے مشورے کے نتیجے میں دوسروں کے تجربات ہوں، ان کی بنیاد پر زندگی کو اس کے حقیقی معنی، اس کے حقیقی مفہوم کی طرف لے کر آنا ہے. جب زندگی اپنے حقیقی معنی، حقیقی مفہوم، حقیقی مقصد اور حقیقی اہداف کی طرف آ جائے گی تو زندگی بابرکت ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کو ہم اس مقصد کے لیے گزارنا شروع کر دیں گے جس مقصد کے لیے ہمیں عطا کی گئی ہے، اور یہی زندگی کو بابرکت بنانے کا بہترین ذریعہ ہے. اور جب بھی ہم میں سے ہر انسان، یہ تجربات کا ایک فائدہ ہے، جب بھی ہم حقیقتوں کا سامنا کر لیں گے، حقیقتوں کا سامنا کرنے کے بعد اپنی حقیقی ضرورتوں، حقیقی اہداف اور حقیقی مقاصد کو سمجھ لیں گے نا، تو اس کے ساتھ ہی ہم زندگی کے اہم موڑ کی جانب، اہم مرحلے کی جانب بڑھیں گے. وہ یہ کہ اس ہدف کے لیے، اس مقصد کے لیے جو زندگی کا ہے، جس کے لیے زندگی ہمیں عطا کی گئی ہے، اس کے راستے میں موجود رکاوٹوں کو ہٹانا شروع کر دیں گے، اس کے راستے میں موجود مشکلات کو دور کرنا شروع کر دیں گے. بس جب ہم ان مشکلات کو دور کرنا شروع کریں گے، ان رکاوٹوں کو ہٹانا شروع کریں گے، تو زندگی کو اس کے اصل راستے پر چلانے کے لیے وہ چیزیں مہیا کرنا شروع کر دیں گے کہ زندگی کے اندر برکت آ جائے گی. بس یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معمولی آدمی ہے، ایک مزدور ہے،
زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن خوش و خرم ہے، پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حقائق کو سمجھ لیا ہے، اپنی زندگی کو ان مقاصد کے لیے گزارنا شروع کر دیا ہے جس کے لیے خلق ہوا ہے، طاعت خدا کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگی کا صحیح ادراک نہیں کیا، صحیح مقاصد کو نہیں سمجھا، تمام کے تمام وسائل ہونے کے باوجود بھی زندگی کو اس کی اصل ڈگر پر نہیں گزار پا رہے۔ تو خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا، زمانے کے حالات، زندگی کے ان پیچ و تاب میں ان مومنین کو، ان انسانوں کو جہاں بھی تو نے رکھا ہے، بار الہا ان سب مومنین کو، ہم سب کو زندگی کے ان تجربات سے بہترین درس حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ تمام حاجات جو ہمارے دلوں میں ہیں، سننے والوں کے دلوں میں ہیں، پروردگارہ ان کو پورا فرما۔ پروردگارہ تمام مومنین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، خاص طور پر وہ تمام افراد جو اس ذکر کو سماعت کرنے کے لیے، لوگوں کے سماعت کرنے کے لیے، اس ذکر کو پھیلانے کے لیے، اس ذکر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تگودو کر رہے ہیں، پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ادارے کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بہت سے مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، کسی نے اپنی اولاد کے حوالے سے، کسی نے روزگار کے حوالے سے، کسی نے مالی مشکلات کے حوالے سے، کسی نے اور مختلف قسم کی پریشانیوں کے حوالے سے۔ پروردگارہ ان سب کی پریشانیوں کو، ان سب کی مشکلات کو دور فرما۔ بار الہ ملت جعفریہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ پروردگارہ ہمارے علماء بزرگان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ بار الہ تیری بارگاہ میں اپنی سب سے آخری اور سب سے اہم دعا پیش کرتے ہیں کہ اپنی آخری حجت کا ظہور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔